افغانی لڑکے نے میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود مجھے 20 لیرہ ایک ڈبی سگریٹ لیٹر سمیت خرید کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہا کہ یہ 20 لیرے راستے میں آپ کے کام آ جائیں گے اور گیم میں راستے پر سفر کرتے ہوئے سگریٹ کا دھواں اڑاتے رہنا کیونکہ یہ راستہ نشہ کیے بغیر طے نہیں ہونے والے۔ خیر یہ رات اور کل کا دن گزر گیا اور کل شام کو شاید رات 8 بجے اس خوابگاہ کا مالک آیا اور ہم 3 لڑکوں کو مخاطب کرنے لگا کہ آج رات آپ تینوں کو گیم پر نکالا جائے گا، تو اپنی ضرورت کی تمام چیزیں اور جوتے وغیرہ پہن کے تیار بیٹھے رہو، آج رات کسی بھی وقت آپ لوگوں کو نکالنے کی کال آ سکتی ہے۔ اس دوران میں نے ایک بار پھر 3 عدد پینٹ اور 4 شرٹ پہن لیے اور ایک رومال نما چادر، 2 عدد بسکٹ اور 1 لیٹر پانی میرے پاس پہلے سے موجود تھے، جو کہ میں نے چادر میں باندھتے ہوئے گانٹ لگا کر اپنے کاندھے کے ساتھ باندھنے کے لیے تیار کیے اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ایجنٹ کی کال کا انتظار کرنے لگا۔ رات کو شاید 2 یا 3 بجے خوابگاہ کا مالک آیا اور ہم کو مخاطب کیا کہ آپ لوگوں کی گاڑی باہر کھڑی ہے۔ اس دوران میں گیم میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ 2 پارسیبان افغانی لڑکے بھی موجود ہیں اور یہاں سے اس موٹر کار میں بیٹھ کر ہم ایک دفعہ پھر گیم پر روانہ ہوئے، مگر گوگل میں دیکھے ہوئے ڈسٹنس سے گاڑی زیادہ دیر تک چلی اور ابھی تک چل رہا ہے، تو مجھے تھوڑا سا شک ہونے لگا کہ ہم کو کہیں اور لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ ہم بازرگان میں موجود تھے اور بازرگان ترک بارڈر سے 2 قدم کے فاصلے پر تھا، مگر پھر میں سوچنے لگا کہ شاید کنٹینر کہیں دور کھڑا ہے اس لیے ہمیں دور لے کر جا رہے ہیں، مگر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ترک بارڈر کو کنٹینر سے کراس کرنے والی باتیں سارے جھوٹ پر مبنی ہے اور آپ کو گیم میں ڈالنے کے لیے ایجنٹ آپ سے یہ جھوٹ لازمی بولتے ہیں، اور بعد میں سرفراز سے تکرار کر کے پتہ چلا کہ اس نے بارڈر خود پیدل پار کیا تھا اور وہ دوگوبایازد سے استنبول تک کنٹینر کی بات کر رہا تھا، اور میرے ایجنٹ نے بھی مجھے یہی بات کہی کہ میں آپ کو دوگوبایازد سے استنبول تک کنٹینر کی بات کر رہا تھا، نہ کہ بارڈر کراس کرنے کا، اور اس طرح یہاں ہم ایک دفعہ پھر بری طرح پھنس چکے ہیں اور ایک دفعہ پھر ہمیں ترک آرمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس طرح اس گاڑی نے ہمیں بازرگان سے اٹھار کر یہ سارا راستہ طے کر کے یارم قیہ علیہ نامی گاؤں کے بارڈر کی طرف آخری کونے پر اتار دیا، اور اس گاڑی میں ہمارے ساتھ ڈرائیور کے علاوہ ڈنکر بھی موجود ہے جو کہ ہمیں بارڈر کراس کرائے گا۔ یہاں سے آگے تمام کہانی میں آپ لوگوں کو گوگل میپ کے تھرو سمجھاؤں گا، جو کہ آپ لوگ اسکرین پر ریڈ تیر کا نشان یا گول دائرے کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں۔ خیر کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس موٹر کار نے ہمیں یارم قیہ علیہ نامی گاؤں کے آخری کنارے پر اتار دیا جہاں سے آگے گاڑی نہیں جا سکتی تھی، اور اتارتے ہی واپس چلا گیا، مگر وہ ڈنکر ہمارے پاس رہ گیا، اور گاڑی سے اترتے ہی ڈنکر نے ہمیں اشارہ دیا کہ میرے پیچھے آتے رہو، مگر بات اور شور شرابے سے اجتناب کرو کیونکہ ہم بالکل عین بارڈر کے اوپر کھڑے ہیں، اور 2 چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کے درمیان ایک گہری نالے میں اوپر کی طرف چڑھانے لگا، اور 15-20 منٹ اوپر کی طرف چڑھاتے ہوئے بائیں طرف موڑ لیا اور پھر ایک اور پہاڑ کے درمیان ایک نالے سے گزارنے لگا، اور اس طرح ٹوٹل 40 منٹ سفر کر کے ایک جگہ بٹھا دیا اور کسی کے ساتھ لگاتار کال پر باتیں کر رہا تھا۔ یہاں پر ٹوٹل 20 منٹ بٹھانے کے بعد ایک دفعہ پھر سفر پر روانہ کیا اور لگاتار اوپر کی طرف چلتا رہا، اور آخرکار ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں 2 چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا میدان ریت سے ڈھکا ہوا تھا اور ارد گرد چھوٹے چھوٹے صحرائی پہاڑ مگر مکمل پتریلے تھے، اور ہم نے اس ریت کو پار کر کے اس طرف ایک گہرائی میں جا کر بیٹھ گئے، اور ڈنکر نے ایک افغانی لڑکے کو اشارہ دیا کہ میرے ساتھ آؤ، اور ہم باقی 2 لڑکوں کو کہنے لگا کہ باتیں نہ کرو اور یہاں خاموش بیٹھے رہو، ہم تھوڑی دیر میں واپس آ رہے ہیں۔ اس دوران ہم ایک چھوٹے سے ٹھیلے کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرف ترک ایران بارڈر ہے، مگر مجھ سے رہا نہیں گیا اور اس ٹھیلے کی سر تک چپکے سے چڑھ گیا تو اس طرف ترک بارڈر دکھ گیا، جو کہ ہمارے قریب ایک بہت اونچی دیوار کی شکل میں موجود ہے جس پر ٹوٹل 20 میٹر کے فاصلے پر روشنی کے بلب لگے ہوئے ہیں، اور اس بلب کی روشنی میں مجھے دکھائی دے رہا تھا کہ دیوار کے اوپر بڑی مقدار میں کنڈتار لگایا گیا ہے جس کا اگلے کچھ دیر میں ہم نے سامنا کرنا ہے۔ خیر ٹھیک آدھا گھنٹہ بعد ڈنکر اس افغانی لڑکے سمیت آ گیا اور ہاتھ میں بڑی لکڑی کی سیڑھی پکڑے ہوئے ہماری طرف بڑھ رہے تھے، جو کہ ایک سر سے ڈنکر نے اور دوسرے سر سے اس افغانی لڑکے نے پکڑا ہے، اور جب ہمارے پاس پہنچ گئے تو یہاں تھوڑی دیر تک بیٹھ گئے اور ان افغانی لڑکے کو اشارہ دیا کہ یہ سیڑھی تم دونوں اٹھا کر میرے پیچھے آؤ، اور مجھے کہا کہ ان کی فانی اور سامان اٹھا کر ان کے پیچھے آؤ، اور اس طرح ہم ایک دفعہ پھر بارڈر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دوران ہم اونچائی پر ہے اور بارڈر گہرائی میں، جو کہ ہم نے اوپر سے نیچے کی طرف اترنا ہوگا، مگر اندھیرا ہے اور یہاں کوئی پودا یا درخت موجود نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں راستہ دکھائی دے رہا ہے، اور اس چھوٹے سے پہاڑ کی دامن سے ہوتے ہوئے اس طرف ایک نالے سے ہوتے ہوئے ایک اور چھوٹے سے پہاڑ پر چڑھ گئے جہاں ایک بہت بڑی پتھر پڑی ہوئی تھی، اس کے پیچھے چھپ گئے، اور ڈنکر لگاتار سر اٹھا کر وقفے وقفے سے بارڈر کا معائنہ کر رہا تھا اور ہمیں کہنے لگا کہ 2 لوگوں کا پانی اور خوراک یہاں پر چھوڑو
اور ایک بندہ اپنا پانی اور خوراک ساتھ لے جاؤ۔ اور اس طرف اشارہ کرنے لگا کہ آپ لوگوں نے بارڈر پار کرنے کے بعد بھاگنا ہے، اور اگر آپ لوگوں پر فائرنگ ہو گیا تو رکنا مت اور اپنی منزل کی طرف بڑھنا، اور سامنے جو پہاڑ دکھائی دے رہا ہے اس کی دامن سے ہوتے ہوئے سیدھا آگے کی طرف بڑھنا، کسی بھی طرف مڑنا نہیں، بالکل سیدھا جانا ہے۔ اس دوران یہاں سے کہیں دور جہاں آنکھوں کا نظر ختم ہو جاتا ہے ایک گاؤں کی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ اس گاؤں کی طرف اشارہ کرنے لگا کہ اس روشنیوں سے آگے نکلتے ہوئے آپ لوگوں کو پانی کا ایک ندی مل جائے گی، اس ندی کو پار کرتے ہوئے سامنے آپ کی ترکی والے ڈنکر آپ لوگوں کو لینے کھڑے ہوں گے، اور راستے میں روکنا نہیں اور بیٹھنے کی کوشش بالکل مت کرنا، بلکہ دوڑ دوڑ کے آگے کی طرف بھاگنا ہے۔ جب میں یہاں سے اس روشنیوں کو دیکھ رہا تھا تو راستہ بہت لمبا تھا اور ہم نے اس روشنیوں سے اور بھی آگے جانا ہے، مگر اب چونکہ گیم پر نکل گئے ہیں تو جو ہوگا دکھ جائے گی، اللہ مالک ہے۔ ڈنکر کے کہنے کے مطابق ہم نے 2 بندوں کا کھانا اور پانی ضائع کرنا ہے جو کہ اس وقت میرے پاس موجود ہے۔ ان دونوں افغانی لڑکوں نے میرے طرف اشارہ کیا کہ ہمارے پانی اور بسکٹ پھینک دو۔ اصل میں نے اپنا پانی پھینکنا تھا، مگر ان دونوں لڑکوں نے اپنا والا پہلے پھینک دیا تو مجھے احساس ہونے لگا کہ ایک لڑکے کے ساتھ پانی ضرور ہونے چاہیے، اور یوں میں نے اپنا پانی اور بسکٹ اپنے چادر میں باندھ کر اپنے کاندھے کے ساتھ باندھ لی اور خود کو مطمئن کرنے لگا کہ چاہے جتنا بھی میں تیز دوڑوں یہ گریں گے نہیں۔ اور اس طرح ڈنکر نے ہمیں یہ ساری باتیں سمجھاتے ہوئے اس پتھر کی الگ سائڈ میں اس طرف اترائی پر نیچے ایک نالے میں اتار دیا، مگر ابھی بھی اندھیرا ہے اور ہم بارڈر کے بالکل قریب ایک نالے میں بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ ڈنکر بار بار کسی کے ساتھ کال پر مصروف ہے۔ مگر مجھے اتنا پتہ چلا کہ بارڈر کے اس پار کہیں دور بھی کوئی کڑا ہے جو کہ ہمارے ڈنکر کو لگاتار فون کال پر ہیڈ لائنز دے رہا ہے، اور ہم یہاں پر پچھلے 40 منٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں لگاتار مچھر کاٹ رہے ہیں۔ مگر مجھے اتنا معلوم ہوا کہ ڈنکر صبح کی روشنی کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ صبح کی ہلکی روشنی لگتے دوران آرمی جوانوں کے ناشتے کا ٹائم اور ڈیوٹی کا ٹائم چینج ہو جاتی ہے، اور اس وقت ہی اگر بارڈر پر تھوڑی سی ہمت دکھا کر تیزی سے دوڑا جائے تو شاید نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خیر اس دوران صبح کی ہلکی روشنی چانے والی تھی۔ میں اس نالے میں باقی لڑکوں سے تھوڑا دور لیٹا ہوا ہوں کہ اچانک ایک بلبل آ کر میرے سامنے ہی بیٹھ گئی اور بار بار اپنی زبان میں خوبصورت آوازیں نکال رہی تھی۔ وہ شاید مجھے کہہ رہی تھی کہ بارڈر کے اس پار اسی صحرا میں تم سے تمہاری زندگی کا سب سے بڑا امتحان لے لیا جائے گا اور ثابت قدم رہنا، اور اگر ثابت قدم رہو تو تم کو تاریخ میں خوبصورت الفاظ میں یاد کیا جائے گا۔ مگر اس دوران میں اس بلبل کی زبان نہیں سمجھ پا رہا تھا اور گیم پر نکلنے سے پہلے ایک آخری بار اللہ تعالیٰ کو سوال کرنے لگا کہ یا اللہ اگر میں نے دنیا میں ایک نیکی بھی کی ہو تو وہ نیکی یہاں میرے کام میں لے آنا اور مجھے یہاں سے پار لگانا۔ اس وقت شاید میرے دعا مانگنے کے انداز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تھا اور شاید کہا ہوگا کہ تم آؤ میں تمہاری نیکی تمہیں دکھاتا ہوں۔ مگر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو چاہو وہ ہر بار مل جائے تو زندگی اور خواب میں فرق کیا رہ جائے گا۔ اور اس طرح صبح کی ہلکی روشنی چاہتے ہی ڈنکر نے ہمیں اشارہ دیا کہ میرے پیچھے دوڑو۔ اس دوران وہ سیڑھی ایک سرے سے افغانی اور ایک سرے سے میں نے پکڑی اور ڈنکر کے پیچھے اس اترائی میں دوڑ پڑے اور ٹھیک 5 منٹ بعد بارڈر تک پہنچ گئے۔ دور سے چھوٹا نظر آنے والا دیوار 14 فٹ بلند ہے اور اس پر 3 فٹ کانٹے دار تار لگا ہوا ہے جو کہ 2 چھوٹے رول اس طرف، 2 چھوٹے رول اس طرف اور ایک بڑا رول عین دیوار کے اوپر لگا ہوا ہے۔ ڈنکر نے جلدی دیوار کو سیڑھی لگائے اور غصے بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا کہ جلدی چڑھ جاؤ۔ پہلے ایک افغانی لڑکا اوپر چڑھا جو کہ چڑھتے ہی کانٹے دار تار میں پھنس گیا، اس کو آزاد کرانے دوسرا افغانی لڑکا چڑھا جو کہ وہ بھی جا کر اوپر تار میں پھنس گیا۔ 10 منٹ گزر گئے مگر یہ دونوں اپنے آپ کو آزاد کرانے میں کامیاب نہیں ہوئے اور ڈنکر یہ دھیمی لہجے میں بار بار غصے سے چلا رہا ہے کہ اب یہ ٹینک آ جائے گا، جلدی کرو بھاگ جاؤ۔ مگر جب مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ آزاد ہونے والے نہیں تو میں بھی اوپر چڑھ گیا اور جب دیکھا تو یہ بلیڈ والا کانٹے دار تار لگا ہوا ہے جو کہ ایک بار آپ کو پکڑ لے تو اس سے خود کو آزاد کرانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اس دوران اوپر چڑھتے ہی میرا بھی ایک پیر پھنس گیا جو کہ میں نے تکنیک سے آزاد کرایا اور ان 2 لڑکوں کو لاتوں سے مار کے نیچے گرایا، مگر وہ نیچے نہیں گرے اور کپڑوں سے لٹک گئے جو کہ بری طرح تار میں الجھ گئی تھی۔ اور ہم جس جگہ سے بارڈر کراس کر رہے ہیں یہ ایک موڑ سا ہے جس سے اوپر پہاڑ پر ایران کی چوکی، اس موڑ کے اس طرف آمنے سامنے ترک اور ایران کی چوکی اور اس سے تھوڑا اور نیچے پھر ایک ترکی چوکی موجود ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے بالکل قریب ایک بڑا کھمبا کڑا ہے جس میں ایک فوجی جوان ہمیشہ اوپر نظر رکھنے کے لیے کڑا رہتا ہے۔ مگر اس ٹائم صبح کا ناشتہ اور شاید ڈیوٹی چینج ہو رہی تھی، تو پچھلے 15 منٹ سے ہم یہاں دیوار کے اوپر کڑے خود کو آزاد کر رہے ہیں مگر ہم پر کسی کی نظر نہیں پڑی۔ خیر جب یہ 2 لڑکے تار کے نیچے لٹک رہے تھے تو میں نے تار کا بغور جائزہ لے لیا
اور دیوار کے اوپر جو کانٹے دار تار لگا ہوا تھا اس کی مضبوطی اور دیوار کے اوپر ٹکے رہنے کے لیے اس کے درمیان سے لوہے کا ایک مضبوط تار گزرا ہوا تھا۔ اس دوران میں سوچنے لگا کہ اگر میں اس تار پر پیر رکھوں اور اوپر نیچے جمکاتے ہوئے اوپر کی طرف چھلانگ لگاؤں تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کنڈتار کو ٹچ کیے بغیر اس طرف پار گروں، اور اس وقت بری خبر یہ ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا اور کنڈتار کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے اس لوہے کی تار پر پیر رکھ کر اوپر نیچے جم مار کر آسمان کی طرف چھلانگ لگائی اور اس کنڈتار کو ٹچ کیے بغیر اس پار نیچے جا کر پکے روڈ پر سیدھا لگ گیا۔ اوپر کی طرف جمپ لگانے سے میرے چھلانگ لگانے کی ہائٹ بڑھ گیا اور نیچے ان لوگوں نے بارڈر کے ساتھ ساتھ گشت لگانے کے لیے پکے روڈ بنائے ہوئے ہے، جس پر میرے پیر لگتے ہی ایک کرنٹ سیدھا میرے سر سے گزر گیا، جس کی وجہ سے میں سر کے بل زمین پر گر گیا، مگر میرا خون گرم تھا اور کچھ خاص محسوس نہیں ہوا کہ آخرکار میں گرا کیوں، اور جب دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی تو میں اٹھ گیا مگر خود کا وزن برداشت نہ کر پایا اور دوبارہ گر گیا، اور جب اپنے پیروں کو دیکھنے لگا تو میرے دونوں پیر ٹوٹ چکے ہیں اور بے اختیار منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ او نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سراسر ظلم ہے، یہ سراسر بے وفائی ہے، اور ایک دفعہ پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا مگر ایک دفعہ پھر سر کے بل گر گیا۔ او نہیں او میرے مولا، یہ میں کہاں پھنس گیا۔ اس دوران میرے دونوں دوست جو گٹار میں پھنسے ہوئے لٹک رہے تھے دونوں نے اپنے شرٹ نکال لیے اور نیچے گر گئے، اور میں لگاتار اس کو چلا رہا تھا کہ میں زخمی ہو گیا ہوں، مجھے پیچھے مت چھوڑنا، مگر ان دونوں نے خود کو آزاد کرنے کے بعد یہاں نہیں رکنا تھا۔ یہاں میں بارڈر پر جس روڈ پر پڑا ہوں اس کے اور نیچے میدان کے درمیان 15 فٹ کی چڑھائی ہے۔ ان لوگوں نے سامنے پہاڑ کو کود کر وہاں سے پتھر نکال کر یہاں لائے ہیں، اور اس پہاڑ کے دامن کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ماربل کا مائن ہے، اور میں یہاں روڈ پر کھڑا دیکھ رہا تھا کہ میرے دونوں دوست بھاگ کر دور جا کر اس پہاڑ کے دامن پر پہنچ گئے جو کہ ماربل مائن کی طرح نظر آ رہا تھا۔ میں یہاں 5 منٹ کے لیے اس روڈ پر پڑا ہوا تھا اور یہ سوچ کے چلو بھائی خود کو آرمی کے حوالے کرو، مگر جب مجھے وہ مارکانہ یاد آتا جو کہ میں نے چارداران بارڈر پر کھائے تھے تو دل میں خیال آیا کہ یہ بے رحم لوگ ہیں اور ٹینک سے اترتے ہی یہ مجھے پہلے ماریں گے اور بعد میں پوچھیں گے کہ تم کون ہو یا تمہیں سچ میں کوئی چوٹ بھی لگی ہے، اور پھر نشہ دیے بغیر میرے پیروں کو چھیڑیں گے یا ہسپتال لے جا کر علاج کرا کر دوبارہ پاکستان بھیجیں گے، جو کہ مجھے بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ اب میں جس جگہ پھنس چکا ہوں اللہ کسی باپ کے لاڈلے کو کبھی اس امتحان میں نہ ڈالے۔ اب میرے سامنے 23 کلومیٹر صحرا اور میرے سر کے اوپر ترک آرمی ہے، نہ تو میں آگے جا سکتا ہوں اور نہ خود کو آرمی کے حوالے کر سکتا ہوں، اور روڈ کے اوپر سے نیچے اس صحرائی میدان کا باور جائزہ لینے لگا جو کہ صحرائی سوکھے گھاس سے بھری پڑی ہے۔ اس میدان کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ بات احس کی کہ اوپر پہاڑ کی طرف سے ایک اور روڈ نیچے کی طرف بنایا گیا ہے جو کہ بارڈر پر دیوار بنانے سے پہلے ان لوگوں کے استعمال میں تھا، اور سامنے پہاڑوں کو کود کر بارڈر بنانے کے لیے پتھر لائی گئی ہے جس کے لیے نیچے زمین پر پکے روڈوں کا ایک گراف بنایا گیا ہے جو کہ اسکرین پر آپ لوگ نقشے میں دیکھ سکتے ہوں، اور اس کے علاوہ بارڈر اور نیچے پرانے روڈ کے درمیان ان لوگوں نے ایک اور کانٹے دار تار کا ایک اور رول بچھایا گیا ہے جس سے ایک سلامت انسان اوپر چھلانگ لگا کر یا خود کو آزاد کرا سکتا ہے، مگر میرے پاس چونکہ پیر ہے نہیں تو میں شاید زمین پر لگے اس کنڈتار کو کراس کرنے میں ناکام رہوں، مگر میرے پاس جو سب سے زیادہ وفاداری کی وہ اس وقت نے کی، کیونکہ یہ وہی وقت تھا جس ٹائم آرمی کی ڈیوٹی چینج ہو رہی تھی اور مجھے ان ساری چیزوں کا بغور جائزہ لینے کا ٹائم ملا۔ اس دوران میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا تو مارنے کے بعد پاکستان واپس لازمی بھیجیں گے، اور ہر کار دل میں یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ چاہے جو بھی ہو میں اس صحرا کو پار کراؤں گا، اور اٹھنے کی کوشش کی مگر بری طرح گر گیا کیونکہ میرا خون کسی حد تک ٹھنڈا ہو چکا ہے اور مجھے کسی حد تک درد محسوس ہونے لگا، مگر دل میں آرمی سے مار کھانے کا ڈر اور صحرا سے گزرنے کی فکر نے مجھ سے میرے پیروں کا درد بلایا ہے اور روڈ سے رینگتا ہوا خود کو اس اونچائی سے نیچے گرا دیا، مگر گرنے کے دوران کچھ نوکیلے پتھر بڑے زور سے میرے وجود سے ٹکرائی جس کی وجہ سے مجھے مزید چوٹیں لگ گئی، مگر ان چوٹوں کی پرواہ کیے بغیر یہاں نیچے ایک بہت بڑی پتھر پڑی ہوئی تھی اس کے پیچھے پناہ لینے لگا، مگر یہ ایک موڑ سا تھا جہاں میں نے پناہ لی ہے، اور اگر آرمی کا ٹینک میرے پیچھے گزرتے ہوئے اس طرف میرے سامنے سے گزرے گا جو کہ 100% خطرہ تھا کہ ان کی نظر مجھ پر پڑ جائے گا اور میں پکڑا جاؤں گا۔ السلام علیکم، میں تمام دوستوں کو ایپیسوڈ 5 میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے نکالا۔ نہ چاہتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ ایک خبر شیئر کرنا لازمی سمجھتا ہوں۔ کچھ دن پہلے ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے ترکی یا یونان سے شپ آ رہا تھا جو کہ بڑا شپ تھا جس کو لیبیا کی آرمی نے میزائل شوٹ کیا ہے، جس میں بہت سارے مسافر سوار تھے، جس میں پاکستانی اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ تھے،
جو کہ مسافر سمیت ڈوب گیا ہے، اور ہمیں اطلاع مل گئی ہے جس میں جتنے بھی مسافر سوار تھے وہ سارے جل گئے ہیں۔ ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے کہ ان کے لواحقین کو اطلاع مل چکا ہوگا یا نہیں، مگر ہم گمنام راستوں سے اس کے لواحقین کے ساتھ غم میں برابر کی شریک ہے۔ دوسری بات یہ کہ زیادہ تر لوگ کمنٹ میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہمیں اس راستے پر آنا چاہیے یا نہیں۔ دیکھو بھائی، میں کسی کو ریکمنڈ نہیں کرتا، یہ رسکی راستہ ہے، اس میں آپ کے سر بھی جا سکتا ہے۔ بہت سارے لیگل طریقے ہیں، دبئی سے بھی آپ آ سکتے ہو، وزٹ اپلائی بھی کر سکتے ہو یورپ کے لیے، بہت سارے ممالک ہے، بہت سارے طریقے ہیں، اپنے ایجنٹ کے ساتھ رابطہ کریں۔ اگر پھر بھی کوئی راستہ نہیں بنا تو یہ راستہ سیکنڈ آپشن ہے، آپ اس کو سیکنڈ آپشن پہ رکھیں تو بہتر رہے گا۔ پہلے آپ لیگلی، کیونکہ اس پہ پیسہ بھی بہت زیادہ لگتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح نہیں ہے کہ ناممکن ہے، ناممکن کوئی کام بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کا بینک اکاؤنٹ بیلنس چیک نہیں کرتا، وہ ہمیشہ آپ کا بھروسہ چیک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آتا ہے جس طرح کہ آپ اس کے بارے میں سوچتے ہوں۔ جتنا بڑا پیدا اس راستے میں دکھتا ہے نا، اتنا بڑا رسک بھی ہے۔ تو اب اگر میری طرح رسک ہے تو کود پڑو، یا تو ڈوبو گے یا تو اڑو گے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو ریکمنڈ نہیں کرتا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے، پازیٹیو کمنٹ کرے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ بہت سارا شکریہ، اللہ حافظ۔